کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ پچھلے ہفتے ہم برٹش میوزیم کی لائبریری میں اردو کی ان کتابوں کا ایک سرسری جائزہ لے رہے تھے جنہیں شائع ہوئے ایک صدی یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ آئیے اب ایسا کریں کہ ایک ایک کتاب اٹھائیں اور اس کا سرسری مطالعہ کریں۔ دیکھیں کہ یہ کتابیں کب شائع ہوئیں، کس نے لکھیں، کس نے چھاپیں اور کن حالات میں چھاپیں۔ تو آج سب سے پہلے ہمارے سامنے سب سے عظیم کتاب ہے ام الکتاب، قرآن شریف اور اس کا آسان اردو میں پہلا ترجمہ۔ یہ ترجمہ مولانا شاہ عبد القادر دہلوی نے کیا اور اس کا نام موضح قرآن رکھا۔ یہ سن 1790 عیسوی کی بات ہے، یعنی کوئی 185 برس ہو گئے۔ پھر کوئی 150 سال ہوئے یہ ترجمہ کلکتے میں چھپا۔ اس دور میں یہ کام کچھ آسان نہ تھا، مگر سید عبداللہ نامی ایک ہستی تھی جس نے اس دشوار وادی میں قدم رکھا اور کامیابی کی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ آئیے ترجمے کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں۔ پیش لفظ کا آغاز ان کلمات سے ہوتا ہے۔ الہی شکر تیرے احسان کا ادا کروں کس زبان سے کہ ہماری زبان گویا کی اپنے نام سے، اور دل کو روشنی دی اپنے کلام سے، اور امت میں کیا اپنے رسول مقبول کی جو اشرف انبیاء اور نبی الرحمت، جس کی شفاعت سے امیدوار ہیں ہم کہ پاویں دو جہان کی نعمت۔ مگر قرآن شریف کا اردو میں ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی اور ترجمہ کرنے کا خیال کیسے آیا؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، اس کے کلام میں جو ہدایت ہے دوسرے میں نہیں، پر کلام پاک اس کا عربی زبان ہے اور ہندوستانی کو ادراک اس کا محال۔ اس واسطے اس بندہ عاجز عبد القادر کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے والد بزرگوار حضرت شیخ ولی اللہ بن عبد الرحیم محدث دہلوی ترجمہ فارسی کر گئے ہیں سہل و آسان، اب ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کریے۔ الحمدللہ کہ سن 1205 میں میسر ہوا۔ اس کے بعد قدیم اردو میں ترجمہ ہے، مگر جہاں تک ممکن ہوا عام بول چال والے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ بعض ترکیبیں اور بندشیں ایسی ہیں کہ ان دنوں بڑی عجیب لیکن بڑی بھلی سی لگتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے حاشیے میں لکھتے ہیں، یہ سورہ اللہ صاحب نے بندوں کی زبان سے فرمایا ہے۔ ترجمے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس جگہ ترجمہ لفظ بلفظ ضرور نہیں، کیونکہ ترکیب ہندی عربی سے بہت بعید ہے۔ اگر بعین ہی وہ ترکیب رہے تو معنی مفہوم نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں زبان ریختہ نہیں بولے، بلکہ ہندی متعارف تا عوام کو بے تکلف دریافت ہو۔ آخر میں ترجمے کے ناشر سید عبداللہ صاحب نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ انہیں قرآن کا یہ ترجمہ چھپوانے کا خیال کیوں آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ اس سبب سے کہ احتساب اس ملک سے موقوف ہو گیا، غیر قوم کی صحبت اور آمیزش میں پھنس گئے اور دل سے خوف خدا جاتا رہا۔ دنیا کی عزت اور دولت اور جاہ طلبی کے سبب انہوں نے دینداری کے احکام کو موقوف کیا۔ اس باعث سے نہایت غم و غصہ اس خاکسار کی خاطر میں گزرتا تھا۔ انہی دنوں قرآن شریف کا یہ ترجمہ ہندی ہاتھ آیا، اس کی نقل لی اور خیال کیا کہ اگر یہ ترجمہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچے تو شاید ان کے دل میں کچھ ہدایت آئے، مگر جب تک یہ چھاپا نہ جائے اس کی کثرت نہیں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ کمر ہمت اپنی مستحکم باندھی اور ارادہ مصمم کیا کہ جس طرح ہو اس کو چھپوایا چاہیے، اور قیمت ایسی مقرر کیجیے کہ اپنا خرچ نکل آوے اور کسی پر بوجھ نہ پڑے۔ اور آئیے اب دیکھیں کہ اس کی اشاعت میں کتنا وقت لگا اور اس کا کیسا کیسا اہتمام ہوا۔ سید عبداللہ صاحب لکھتے ہیں، قریب 2 برس کے عرصے میں بہت سے روپے خرچ کر کے بڑی محنت اور جانفشانی سے بے معاونت غیر اس کو انجام کیا، اور چھاپے کے وقت خوب اہتمام رکھا کہ کاریگر اس کام کے سب طاہر اور نمازی ہوں اور کسی طرح کی بے احتیاطی اور بے ادبی واقع نہ ہو۔ قرآن کی طباعت میں انہیں غالباً بہت دشواریاں پیش آئی ہوں گی۔ خود کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان کے کام میں خلل انداز ہونے کی کوشش کی، ان پر لان تان کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی جو اس خاکسار کے ارادے کے موافق ہوئی تو اسی نے اس کو بخوبی انجام کو پہنچایا، اور ان کے تان اور حسد کو ان پر پھینکا اور خاکسار کو اس کے ضرر سے بچا رکھا۔ قرآن کا یہ ترجمہ پرانی طرز کے عربی اور اردو ٹائپ پر چھاپا گیا ہے، 850 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس میں غلطیوں کا تصحیح نامہ اور ٹھیٹھ ہندی لفظوں کی فرہنگ بھی شامل ہے۔ یہ ترجمہ کلکتے کے مطبع احمدی میں چھپا
سائز بہت بڑا ہے، کاغذ بہت دبیز ہے، لیکن بدقسمتی سے چھپائی اچھی نہیں، ٹائپ بھی اچھا نہیں اور کہیں کہیں پڑھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، مگر اردو زبان کی تاریخ میں اس کا تذکرہ آنا لازمی ہے، چنانچہ گاغساں دتاسی نے اپنی اردو کی تاریخ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اب ہم ایک اور کتاب اٹھاتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اردو ادب کی تاریخ اس کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس کتاب کا نام ہے پنجۂ گوہرین۔ اسے ضلع بدایوں کے پیشکار صدر منشی گیندن لال گوہر نے لکھا اور یہ کتاب 93 سال ہوئے مطبع قیصری بریلی میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے صفحوں پر اوپر سے نیچے کی جانب 4 خانے کھینچے گئے ہیں۔ ان خانوں میں مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو دراصل کتاب کی طویل داستان کی عبارت کے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھتے جائیے تو آپ ہر خانے میں ایک منظوم حکایت یا لطیفہ پڑھیں گے، اور دائیں سے بائیں پڑھیے تو مسجع نثر میں ایک داستان ہے۔ آئیے پہلے خانوں کے اندر لکھے ہوئے الفاظ کو اوپر سے نیچے پڑھتے ہیں۔ تو ہم مثال کے طور پر ایک لطیفہ پڑھیں گے، پھر دائیں سے بائیں عبارت پڑھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہی لطیفے کے الفاظ جا بجا سننے میں آئیں گے۔ یہ پہلا لطیفہ ہے جس میں ایک نوجوان کا ذکر ہے جسے جغرات یعنی دہی کھانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ کا نام پہلے لے کر لکھتا ہوں کچھ لطیفے گوہر۔ ایک طفل امیر تھا، خوش اوقات، کثرت سے غذا تھی اس کی جغرات، رہتا تھا اسی سبب سے بیمار، ہوتا تھا دہی نہ ترک زنہار۔ عادت بدلی نجب پسر کی، خاطر غمگین ہوئی پدر کی، آیا ایک مرد تجربے کار، اس نے کیا اس طرح اقرار، چھوڑے گا پسر دہی کا کھانا، مانے گا جو اب تلک نہ مانا۔ انجام کو حکم سے پدر کے نوکر ہوا پاس اس پسر کے، اس کو بھی دہی پسند آیا، ہنگام طعام خوب کھایا، دونوں کھاتے تھے روز جغرات، گزرے باہم خوشی سے اوقات۔ راضی رہا اس سے وہ پسر خوب، دونوں کو دہی تھا دل سے مرغوب۔ پوچھا ایک روز اس پسر نے، تم آئے ہو دہی کو بند کرنے، خود کھاتے ہو اب ہمیشہ جغرات، کیا فائدہ اس میں ہے کہو بات۔ کہنے لگا اے عزیز دانا، نافع ہے بہت دہی کا کھانا، ہیں فائدے اس دہی میں بسیار، ظاہر کروں تجھ کو اس میں دو چار۔ بوڑھا نہ ہو جو دوام کھائے، گھر میں اس کے نہ چور آئے، کاٹے کتا اسے نہ زنہار، پانی میں نہ غرق ہو کسی بار۔ اس کی لڑکے نے پوچھی تفصیل، بولا وہ طبیب کر نہ تعجیل۔ جب اس کا زیادہ دیکھا اصرار، اس نے کہا اے عزیز ہوشیار، جو کھائے دہی جواں ہی مر جائے، نوبت ہی نہ بوڑھے ہونے کی آئے، کھانسی بھی اسے اس سے ہو شب بھر، گھر میں پھر چور آئے کیوں کر۔ کمزوری سے لکڑی پاس رکھے، کتا کاٹے نہ جس کے ڈر سے، جاتا دریا پہ کب ہے بیمار، وہ پانی میں غرق کیوں ہو اے یار۔ جب سن چکا وہ مرد دانا، فوراً چھوڑا دہی کا کھانا۔ تو یہ تھا اوپر سے نیچے کی جانب لکھے ہوئے لطیفوں میں سے ایک۔ اس کے بعد دائیں سے بائیں عبارت پڑھی جائے تو نثر میں ایک طویل داستان ہے کہ کسی ظالم نے ایک حلوائی کا جغرات یا دہی زبردستی چھین لیا۔ یہ شخص روزانہ غریبوں کا مال ہضم کر جاتا تھا۔ اس روز جو حلوائی نے فریاد کی تو پرچہ نویس نے اس کا ماجرا سن کر حاکم وقت کی عدالت میں پرچہ پیش کیا۔ حاکم یا منصف یہ خبر سن کر تھرا گیا، بیمار کے آزار کو پا گیا۔ ادھر مرد ظالم نے یہ خبر پائی تو اپنی خادمہ سے حلوائی کے نام نالش کرائی کہ حلوائی نے اسے ستایا اور پریشان کیا تھا۔ اب حلوائی اور خادمہ دونوں قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ حلوائی نے کہا کہ میں نے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچایا، مگر عورت اپنی بات پر اڑی رہی۔ قاضی نے تمام قصہ سن کر کہا کہ عورت کا مقدمہ بے ثبوت ہے اور کسی طرح صحیح نہیں۔ عورت نے طرح طرح کے بہانے تراشے، حلوائی کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر قاضی نے بالآخر یہ مختصر فیصلہ لکھا کہ مقدمہ مصنوعی ہے اور حلوائی کو دہی کی دوگنی قیمت بھی دلائی۔ جب سب لوگ مرد دانہ کا یہ فیصلہ سن چکے تو مطمئن ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تو یہ تھا پنجۂ گوہرین کا تذکرہ، جس کے ساتھ اب ہم بھی کتب خانے سے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ اگلی اتوار کو اسی وقت کچھ اور کتابیں پڑھیں گے۔ شب بخیر۔